23 مارچ 1940 وہ دن جب قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ یوم پاکستان پر آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ اہم عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث 23 مارچ کی پریڈ اب 25 مارچ کو ہوگی۔ یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے دعاؤں سے کیا گیا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ 23 مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، کسی بھی تحریک کو جب شروع کیا جاتا ہے اور اس تحریک کے مقاصد بہت بڑے، بہت وسیع، بہت اہم مقاصد ہوں اور وہ ایسے مقاصد ہوں کہ وہ دنیا کے نقشے کو کراس آؤٹ کریں، تو اس تحریک کے لیے کچھ سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔ تو ہماری جو تحریک تھی اس میں 23 مارچ 1940 جو ہے وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس دن ہم نے بر صغیر کے مسلمانوں نے جو سٹرگل شروع کی تھی 1906 میں کی تھی، اور 1906 سے پہلے پھر 1890 کی دہائی میں جب انڈین نیشنل کانگریس کے مقابلے میں آہستہ آہستہ مسلمان کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے 1906 میں سمجھا کہ ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت چاہیے جو ہماری نمائندگی کر سکے، جو ہمارے مسائل کو سن سکے اور جو ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکے تاج برطانیہ کے سامنے اور بر صغیر کی باقی قومیتوں کے سامنے۔ تو یہ 1906 سے جو سفر شروع ہوا، اس کے اندر پھر کئی لوگ شامل ہوتے گئے اور اس میں پھر علامہ اقبال جیسا مفکر بھی شامل ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی دنیا کا ایک عظیم لیڈر بھی شامل ہے، اور اس میں محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، کئی ایسے نابغہ روزگار لوگ شامل ہوئے اس تحریک میں، اور یہ پھر جا کے منتج ہوتی ہے 1940 23 مارچ کی تحریک پہ، جب باقاعدہ طور پر بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ خواب اس شکل میں دیکھا کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ایک آزاد مملکت چاہیے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے تو کہا تھا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو یہ تھی ہمارا تشخص جو اس سوچ میں تبدیل ہوا کہ مسلمان ایک باقاعدہ قومیت ہے، اور یہ ایک ایسی قومیت ہے کہ اگر یہ بڑی تعداد میں آباد ہے تو یہ کسی دوسری قومیت کے تابع ہو کر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور پھر 1940 کے بعد کی جو سٹرگل ہے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ 1946 کا جو الیکشن ہوا بر صغیر کا، اس الیکشن میں مسلم لیگ نے پارٹیسپیٹ کیا۔ 1940 سے پہلے کا جو الیکشن تھا اس میں اس طرح مسلم لیگ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، لیکن 1946 کے الیکشن نے پھر اور آواز دے دی مسلمانان بر صغیر کو کہ اب ہمارے پاس اپنی الیکٹرل ریپرزنٹیشن موجود ہے، اور پھر بہرحال 1947 میں جا کے پھر ہم نے دیکھا کہ دو ملک نکلے بر صغیر سے۔ تو یہ ایک بڑا اہم دن ہے، اور اس دن کو ہر سال جب پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ جو مناتے ہیں، یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے۔ ایک تو 1947 14 اگست کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ جو دن ہے 23 مارچ 1940 یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ دیکھیں 1940 میں کس نے سوچا ہوگا کہ ہمیں ٹھیک 7 سال کے بعد کامیابی ملنے والی ہے؟ مسلمانوں نے تو ایک بنیاد رکھی تھی، اور وہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوتا، اس کو 20 سال لگتے، 50 سال لگتے، ہو سکتا ہے۔ اور ہے ایسے ملک، آپ دیکھیں نا، جس وقت کولونیلزم ختم ہوا، نو آبادیاتی دور ختم ہوا، اور برطانیہ نے ان ملکوں کو یا ان خطوں کو جو اس کے تسلط میں تھے ان کو آہستہ آہستہ آزاد کرنا شروع کیا، تو کئی ملک ہیں جو ہمارے بعد جا کے آزاد ہوئے۔ آپ دیکھ لیں سوویت یونین 1990 میں جا کے ٹوٹ رہا ہے، 15 ریاستیں روس کے سوویت یونین کے تسلط سے 1990 میں آزاد ہوئی ہیں جا کے۔ پھر 1990 کے دنیا کا جو معاملہ تھا یہ تو 1990 کے بعد بھی چلتا رہا، اور پھر جا کے یہ ان کو آزادی ملی، اور کتنا ظلم اور بربریت برداشت کی بوسنیا کے مسلمانوں نے کوسوو کے سے۔ تو یہ کس نے سوچا تھا کہ 7 سال میں ہمیں یہ کامیابی مل جائے گی؟ تو یہ ایک بہت اہم دن ہے اس مناسبت سے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور ظاہری بات ہے میڈیا ہمیشہ کی طرح ہر سال اس دن کا جو میسج ہے
اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن امیر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ اگر بات کی جائے، آپ نے کہا کہ دیگر ممالک جو ہیں پاکستان کے بعد قیام میں عمل میں آئے، اس کے باوجود جو ہے پاکستان جو ہے ان سے پہلے کا معرض وجود میں آ چکا ہے، لیکن اس طرح جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکا اب تک. اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ تو لیڈرشپ کرائسس رہا ہے پاکستان میں. بہرحال قوم جو ہوتی ہے نا وہ تو اس پہ ایک اپنی اسکالرلی ڈبیٹ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قوم ہے ویسی حکمران ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جیسے حکمران ہے ویسی قوم ہے. تو قوم جو ہے نا وہ تو دیکھیں مختلف طرح کے لوگ تھے. ادھر بنگلہ دیش اب بن گیا ہمارا مشرقی پاکستان تھا، وہاں کا کلچر، وہاں کی ثقافت، صرف ایک چیز کامن تھی نا، وہ مذہب تھا. ان کی زبان مختلف تھی، ان کا رہن سہن مختلف تھا، ان کے رسوم و رواج میں بہت فرق تھا. پھر آپ اس مغربی پاکستان میں آ جائیں تو یہاں بھی کئی طرح کی قومیتیں آباد تھیں، معاشی تفریق بھی تھی، جاگیردارانہ نظام بھی تھا، وڈیرانہ نظام بھی تھا. تو لوگوں کو تو کسی نے یونائٹ کرنا تھا، ان کو کسی نے کسی ڈگر پہ چلانا تھا، کسی نے ان کو کوئی سمت دکھانی تھی. جیسے وہ سمت 23 مارچ 1940 میں لوگوں نے دکھائی تھی تو وہ 7 سال میں ایک آزاد ملک بن گیا. تو 1947 کے بعد کوئی ایک بھی بدبخت ایسا نہیں آیا کہ جو اس کو ایسی سمت دکھا سکتا کہ ہم 7 سال میں نہیں تو کم از کم 70 سال میں کوئی. اچھا امیر عباس، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 7 سال میں کامیابی ملی، اس وقت کی سٹرگل کی بھی بات کی آپ نے. اب دور مختلف ہے، اب سیاسی قائدین یا رہنما صرف پیغامات دیتے ہیں اس موقع پر، تو اس وقت کی سٹرگل کو اس وقت کی سٹرگل کو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں یہ کوئی سٹرگل ہے، یہ تو سٹرگل فار پاور ہے، یہ تو سٹرگل فار رول ہے، یہ تو سٹرگل فار ویلتھ ہے. یہ کوئی سٹرگل تو نہیں ہے نا. سٹرگل تو وہ تھی. دیکھیں نا لیاقت علی خان ریاست کرنال کے مالک تھے، 900 گاؤں تھے ان کی ریاست میں، سب کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے. سردار عبدالرب نشتر کتنا بڑا نام تھا، جب فوت ہوا تو اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ خالی راجہ صاحب محمود آباد. یہ بتائے نا پاکستان کے نوجوانوں کو کہ راجہ صاحب محمود آباد کون تھا، جس نے پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کو چیک دیا تھا کہ اپنی نئی ریاست کا جو ہے وہ کچھ تنخواہیں ادا کرو اپنے سرکاری ملازمین کی. محمود آباد کا وہ راجہ تھا، چھوڑ کے سب کچھ یہاں پہ آ گیا. یہ بدبخت ان کا آپ موازنہ کر رہے ہیں ان 7 سالوں کی سٹرگل کرنے والوں کے ساتھ. بالکل، قوم تو آزاد ہو گئی لیکن قوم ابھی تک اسٹیبل نہیں ہو سکی کیونکہ نیشنل انٹرسٹ پہ پرسنل انٹرسٹ حاوی آیا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں. فوجی حکمران آئے، انہوں نے بھی اس ملک میں بہتری کا نعرہ لگا کر آئے. دیکھیں نا جیسے چل رہے تھے، ضیاء الحق نے بیچ میں آ کے شرارت کی اور وہ آ گیا بیچ میں. اب اچھا بھائی تم اگر آ گئے تو تم پاکستان میں کچھ کر دیتے نا. تم 11 سال بیراج بادشاہ سوائے اس ملک میں اسلحہ کلچر دینے کے، منشیات کلچر دینے کے اور خود ساختہ جہاد کی تاریخیں گھڑنے کے کیا کیا؟ پھر نواز شریف اور بے نظیر چل رہے تھے 88 سے لے کے 99 تک. 99 میں پرویز مشرف آ گیا کہ جی میں اب انقلابی اور جہادی بن کے آ رہا ہوں. کیا کیا اس نے 8 سال 9 سال کے بعد؟ تو نہ انہوں نے کچھ کیا اور ماشاءاللہ یہ جو جمہوریت کے چیمپئن تھے نہ انہوں نے کچھ کیا. جو فوج آتی رہی تو وہ آتی ڈکٹیٹر بن گئی تھی، لیکن اس کو پھر جمہوریت پسند بننے کا چسکا پڑتا تھا. جب یہ جمہوریت کے چیمپئن آتے ہیں تو یہ آتے جمہوریت کے چیمپئن بن کے ہیں، لیکن ان کو پھر آمریت کا چسکا پڑ جاتا ہے. تو امیر اب اس تمام تر صورتحال کے بعد بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اب تو اس میں بہت سارے فیکٹرز آ چکے ہیں. میڈیا کا ایک فیکٹر ہے، سوسائٹی کے اندر اور بہت ساری فورسز جنم لے چکی ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. سوشل میڈیا ہے، اویئرنیس ہے، یہ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو ریلیونٹ فیکٹرز ہیں سوشل چینج کے لیے. لیکن ان کو سٹریم لائن بہرحال لیڈرشپ میں کرنا ہوتا ہے. جو عوام ہے نا وہ تو آپ دیکھیں وہ تو ایک ریوڑ کی طرح ہوتا ہے. یہ آج سے 200 سال پہلے بھی ریوڑ ہوتے تھے، یہ آج بھی ریوڑ ہوتے ہیں. آپ کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو ان کو سٹریم لائن کرتی ہے. آپ دیکھیں 30 اکتوبر، یہ ابھی آپ امریکہ کی حالیہ مثال دیکھ لیں، یہ ٹرمپ کے دور کی، جب انہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں امریکہ جیسا ملک جس کی جمہوریت کو ساری دنیا فالو کرتی ہے، وہاں سے کچھ لوگ اڑتے ہیں وہ کیپٹل ہل پر حملہ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جاہل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، کسیلے ہوتے ہیں، وہ ریوڑ کی طرح ہوتے ہیں. ان کو لیڈرشپ ہوتی ہے جو سٹریم لائن کرتی ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ وہ نہیں ہمیں مل پا رہی. عمران خان صاحب سے لوگوں کو جو ایک توقع تھی کہ وہ اس خواب کو جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا وہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے، لیکن وہ بھی
لگتا ہے کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں، وہ بھی صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو دباؤ دینے کے لیے۔ یہی غلطی کی تھی پرویز مشرف نے۔ پرویز مشرف نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہر آنے والے دن پر، اور اس کی خواہش کل کا سورج جو ہے وہ اس میں کیسے طلوع کر رہا ہے اپنے اقتدار کا۔ اور یہ جو براڈ شیٹ والے سارے سکینڈل اب نکل کر آ رہے ہیں، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیے۔ جب آپ کمپرومائز کرنے لگ ٹھیک ہے، جاتے ہیں درست تو سمت پھر کا آپ تعین کرنا ہوگا اور پھر اس جانب گامزن ہونا ہوگا۔ بہت شکریہ امیر عباس، آپ نے اس حوالے سے وقت دیا۔